الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے سدرۃ المنتہا کا درخت چھٹے آسمان پر ہے یا ساتویں آسمان پر، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں مذکور ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا اور یہ سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان پر تھا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا کا درخت چھٹے آسمان پر ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا اور یہ درخت ساتویں آسمان پر تھا۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا کا درخت ساتویں آسمان پر ہے۔ اب سدرۃ المنتہا چھٹے پر ہے یا ساتویں آسمان پر ہے، اس حوالے سے دونوں حدیثوں کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور اس درخت کی شاخیں اتنی بڑی ہیں کہ یہ ساتویں آسمان تک جاتی ہیں، یعنی سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں۔ تو اب چونکہ ایک اعتبار سے سدرۃ المنتہا کا تعلق جڑوں کے اعتبار سے چونکہ چھٹے آسمان سے ہے اور شاخوں کے اعتبار سے سدرۃ المنتہا کا تعلق ساتویں آسمان سے ہے، تو لہٰذا اب یہ درخت چھٹے آسمان پر بھی ہوا اور یہ ساتویں آسمان پر بھی ہوا۔ تو اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔